بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا، اسی پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ابرار الحق صاحب موجود ہیں۔ ابرار صاحب، معاشرہ دن بدن دگرگوں ہوتا جا رہا ہے، زبوں حالی کا شکار ہے، اور اس کے بعد تو اب صرف قیامت آنا رہ گئی ہے۔ ایک ماں جو اتنے مہینے بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، تمام تکالیف برداشت کرتی ہے، وہ ماں کبھی نہیں سوچتی کہ جس کے لیے تکلیف برداشت کی ہے وہ اس کو کبھی ایسی تکلیف بھی دے گا۔ میں دیکھیں، جب یہ واقعہ مجھے تھوڑی دیر پہلے پتا چلا ہے تو اس پہ تو مجھے لگتا ہے کہ سوائے اپنے سر پیٹنے کے انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس پہ کیا بولے؟ یعنی یہ ایک واحد رشتہ ہے جو جس کے اوپر شاید یہ رہ گیا تھا۔ رشتوں کے حصار جو ہمارا فیملی سٹرکچر ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، وہ تو ڈس انٹیگریٹ پہلے سے ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اور یہ کوئی اگر بدترین مثال ہو سکتی ہے کسی انسانی رویے کی کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی مذہب میں، تو وہ یہ ہے، اور اس کی ایک جھلک آج ہم نے دیکھی ہے۔ اللہ نہ کرے اس کے بعد ہم دوبارہ کبھی اس طرح کا کوئی واقعہ سنیں۔ وہ ایسا انسان، تو اس کو تو انسان کہنا ہی توہین ہے انسانیت کی، میں کہتا ہوں۔ باخدا جانور پیدا ہو جاتا تو اچھا تھا۔ میں کاش میرے کان اس طرح کا کوئی کہنا کبھی سنتے یار، کہ کوئی ماں کے میں تو کہتا ہوں یہ دنیا تو گزر جائے گی، اس کی آخرت کا کیا بنے گا؟ وہ کیا کہے گی وہاں پہ؟ مطلب دیکھنے والا تو دیکھ رہا ہے، ابھی تو وہ اس کو بچا بھی رہی ہے کہ نہیں اس کا کوئی نہیں، وہ اس کی وجہ سے یہ کر رہا ہے۔ وہ تو ماں ہے نا، تو اس نے تو اپنا یقیناً جس طرح کے آپ کے جذبات ہیں اس طرح وہ تمام لوگ جنہوں نے یہ ویڈیو دیکھی ہے ان کے اسی طرح کے جذبات ہیں۔ ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہو رہے ہیں اب سینئر کا پرسن اقرار الحسن صاحب، اور اس کے علاوہ ڈاکٹر نوشابہ جو کہ ہمارے نفسیات ہیں، ان سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ سے بات کرتے ہیں، کیا محرکات ہو سکتے ہیں کہ ایک شخص اس حد تک چلا جائے، اس حد تک کہ وہ اپنی ماں کو، یہ صرف تشدد چھوٹا لفظ ہے، جس طریقے سے زمین پہ لٹا کے بری طریقے سے تھپڑوں کی وہ بارش کر رہا ہے، ایسے مومنٹ پہ کبھی ذہن میں خیال نہیں آتا کہ کر کیا رہا ہے انسان؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، کچھ واقعات ایسے ہو جاتے ہیں جو دل دہلا دینے والے ہوتے ہیں۔ ہم بے شک ہمارا یہ پروفیشن ہے کہ ہمیں سننے ہی لوگوں کی پرابلمز ہیں، سوسائٹی کے ایشوز کو، لیکن ایونچولی ہم لوگ بھی کچھ چیزوں کے اوپر ہمارے بھی جذبات قابو میں نہیں رہتے۔ ایک چیز یہ بات سمجھنا کہ ماں کے کردار کے اوپر بہت کتابیں لکھی گئیں، نفسیات ساری بیسڈ ہی ماں کے اوپر کرتی ہے، پیرنٹنگ کے اوپر کرتی ہے۔ ہمارا ریلیجن جس نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی، اس میں جو یہ اس لڑکے کا جو یہ واقعہ ہے خاص کر، یہ ایک بہت ہی زیادہ اس وقت کویشچن مارک ہے سوسائٹی کے لیے، ہم سب کے لیے۔ اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ ایک واقعہ آیا تھا کہ ایک ماں نے اپنے بچوں کے ساتھ کوئی اس کے تنی ہاتھ کاٹ دیے اور اس کو باڈی کے اوپر کاٹنے کے نشان تھے۔ اس سے پہلے زینب کا انسیڈنٹ آیا تھا۔ دیکھیں، جس وقت سوسائٹی میں ایک بات جو ہمارے دیکھنے والے ہیں، یہ بات بالکل سمجھے، ہمارے معاشرے کی خوبصورتی ہے، ہمارا کلچر، ہمارا ریلیجن، ہمارے نارمز، یہ ہمارے کہتے ہیں کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی بھی بھول گیا۔ یہ معاشرے میں جو ایک ایگزامپل کا مطلب نہیں ہے جو ہمارے دیکھنے والے ہیں کہ تمام معاشرہ ایسا ہی ہے۔ اگر اس قسم کے جو کیسز آتے ہیں اکا دکا، تو میرے خیال میں ہمیں اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے۔ مینٹل ہیلتھ ایشوز کے اوپر میں دوبارہ آؤں گی کہ اس کے کیا کیا محرکات ہو سکتے ہیں، ایسا کچھ لوگ کیوں کر سکتے ہیں ایسا۔ 50% آپ جو ہمارے لوگ دیکھ رہے ہیں یہ سمجھیں کہ ہم شخصیت میں جو ٹریٹس ہیں، یہ 50% جو ہوتے ہیں یہ ہمارے انہیریٹنس میں ہوتے ہیں۔ 10% سرکمسٹانسز کا عمل دخل ہوتا ہے اور 40% ہماری اپنی چوائسز ہوتی ہیں۔ اب اس کے اندر یہ ہے کہ محرکات لرنڈ بیہیویئر ہماری سوسائٹی میں بعض اوقات پیرنٹس یہ بھی تو آپ نے میڈیکلی بات کی، لیکن جو ماڈلنگ آپ میں نے جی بات کی کہ اکا دکا یہ واقعات ہیں، اس کو ہمیں سوسائٹی کا پریسیڈنٹ نہیں بنانا چاہیے۔ اقرار الحسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اقرار، آپ کتنا اتفاق کریں گے اس چیز سے کہ یہ بہت کم واقعات ہو رہے ہیں؟ ابرار نے یہ کہا ہے کہ ہماری جو یہ فیملی سسٹم ہے یہ ڈس انٹیگریٹ ہونا بہت پہلے شروع ہو گیا تھا، اور یہی دیکھنا رہ گیا تھا، ایک بیٹا اپنی ماں کو اس کے چہرے پہ تھپڑ مار رہا ہے، وہ ماں جو کبھی اپنے بیٹے کے ان گالوں پہ بوسہ دیا کرتی تھی وہ یہ صلہ دے رہا ہے اس کا؟ میں تو یہ ویڈیو پوسٹ بھی نہیں کر سکا، اور نہ ہی مجھے دیکھنے کی یہ ہمت ہوئی۔ بس وہ ایک آدھ سیکنڈ کا کوئی منظر میری نظر سے گزرا، اور اس کے بعد بس میں نے پھر سوشل میڈیا پر بھی لوگوں سے بھی یہ درخواست کی کہ یہ یعنی اس ماں کی، مجھے تو صرف یہ تھا کہ میری ماں کی نظر سے اگر وہ ویڈیو خدا نخواستہ گزرتی ہے یا کسی بھی دوسری ماں کی نظر سے وہ ویڈیو گزرتی ہے،
تو وہ کیا سوچے گی اب بیٹے اور ماں کے رشتے کے بارے میں. ظاہر ماں کی ممتا تو اسی طرح سے قائم رہے گی، لیکن بیٹے کا رشتہ ایک عجیب زون میں چلا گیا ہے اس کے بعد سے. تو مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کل رات سے جب سے میں نے اس ویڈیو کا کچھ مناظر دیکھے ہیں کہ اس پہ کیا کہا جائے، اس پہ کیا بولا جائے. درندگی، وحشت، حیوانیت، جانور، حیوان، بدبخت، یہ وہ سارے لفظ ہیں خدا کی قسم جو اس کے ایک ہاتھ مارنا تو بہت دور کی بات ہے، صرف یہ ارادہ ہی کر لینا یہ سارے لفظوں سے زیادہ سنگین ہے. اس کو کون سی سزا آپ کوئی ایسی دے سکتے ہیں کہ جو اس بدبختی پر جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ سزا اس کی بنتی ہے. اور یہ میں بہت معذرت کے ساتھ، یہ بڑی تلخ حقیقت ہے کہ یہ پورے پاکستان میں ہونے والا اپنی نوعیت کا کوئی واحد واقعہ نہیں ہے. بہنیں ہوں، بیٹیاں ہوں، مائیں ہوں، بدقسمتی سے ہم ایک عجیب روش، ایک عجیب نفرت، ایک عجیب ڈپریشن، ایک عجیب سٹریس. خیر میں ڈپریشن یا سٹریس کہہ کر بیل آؤٹ کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں، لیکن بطور مجموعی ہم میں ایک عجیب غصہ اور دیوانگی بہت سارے لوگوں میں. ہم روزانہ کی بنیاد پر ایسے بہت سارے حقائق اللہ جانتا ہے ہم تک پہنچتے ہیں، رپورٹ ہوتے ہیں جنہیں ہم ٹیلی ویژن پر نہیں دکھا سکتے، صرف اس لیے کہ رشتوں کا تقدس پامال نہ ہو، باپ بیٹیوں کے معاملات ہوں، ماں بیٹوں کے معاملات ہوں. تو یہ چونکہ منظر عام پر آ گیا تو آج ہم اس موضوع پر بات کر رہے ہیں، لیکن کم سے کم اس معاملے میں تو ایک ایسی مثال قائم کر دینی چاہیے، ایک ایسا عبرت کا نشان بنا دینا چاہیے. لیکن میں آپ کو آج بتا رہا ہوں قانون میں گنجائش ہی نہیں ہے اس کی. آپ دیکھ لیجئے گا آنے والے دنوں میں، یا بیچاری ماں اپنی ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو کے ظاہر معاف کر دے گی، یہ سلسلہ ہو جائے گا. اور ویسے بھی قانون کے مطابق بھی وہی ہونا تھا جو ہوا. پولیس نے پکڑ کر چھوڑ دیا، کیونکہ پولیس یا قانون اس طرح کے معاملات کی ذمہ داری اٹھاتا ہی نہیں ہے. جی ہاں. وہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ کس چکر میں ہم پڑھ رہے ہیں، گھریلو معاملہ ہے، کل کو ان دونوں نے پھر واپس آپس میں اسی طرح سے واپس بیٹھ جانا ہے اور ہم پھر جو ہے بعد میں انکوائریاں بھگتتے رہیں گے، عدالتوں کے چکر کاٹتے رہیں گے. تو یہ اس معاملے میں بھی آپ دیکھیے گا کوئی بہت زیادہ آپ کو کوئی عبرتناک قسم کی مثال نظر نہیں آئے گی انفارچونیٹلی. نہ ہی قانون میں اس کی کوئی گنجائش موجود ہے. یہ آپ کے اور ہمارے دل دہلانے کے لیے، ہماری راتوں کی نیند، یہ تو خدا تعالیٰ کی ذات جانتی کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو کل رات نہیں سو سکے ہوں گے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد. کتنی ایسی مائیں ہیں، کتنے ایسے بیٹے ہیں جو اپنی ماؤں کو مقدم جانتے ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے کوئی خاص امید نہیں ہے کہ اس کو ایک ایسی عبرت کی نشان میں مثال بنا دیا جائے کہ جس کے بعد ہم سوچیں کہ چلیں کم سے کم کوئی بدبخت، کتنا ہی بدبخت آپ لاکھ کہہ دیں کہ وہ ڈرگز لیتا ہے، اس کو نشاور ادویات دی جاتی ہیں، مگر کسی بھی حالت میں آپ کیسے اپنی ماں سے متعلق جس کے بارے میں اونچی آواز میں اف تک کرنے کا جس پہ دین کہتا ہے کہ آپ کو اختیار نہیں ہے، آپ اس پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اس بدبختی کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کسی جانور پہ بھی آپ اس طرح تشدد. بالکل جانور کے ساتھ بھی اس طرح کا برتاؤ نہیں رکھتے اقرار بھائی جس طرح کا اس شخص نے رکھا ہے. نکلنے لگا تھا کہ اللہ اس پر رحم کرے. میں تو شاید یہ تو دعا کے قابل بھی نہیں ہے. میں تو بے شک کوئی لفظ اس درندگی اور اس حیوانیت کو ڈسکرائب نہیں کر سکتا. بالکل. ابرار صاحب حکومت میں ہیں آپ، تو کیا ہم آپ سے یہ توقع کر سکتے ہیں، جیسے اقرار صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اس پہ آبویسلی جو فیملی لاز ہیں وہ بھی اپلیکیبل نہیں ہوتے ہیں، پولیس صرف سیکشنز تو بتاتی ہے لیکن اس پہ زیادہ کچھ ہو نہیں سکتا ہے، اس پہ زیادہ انویسٹیگیشن نہیں ہوتی ہے. تو اس طرح کا واقعہ آج ہم ایک اور واقعہ رپورٹ کر رہے تھے، بھائی نے بھائی کو جائیداد کے معاملے پہ قتل کر دیا، کہیں غیرت کے نام پہ قتل ہو گیا. یہ اسپیسیفک واقعہ، اس پہ کوئی آواز جو ہے وہ اٹھ سکتی ہے؟ فوری طور پہ تو یہ کرنا چاہیے کہ اس شخص کے محلے دار جو ہیں، اس کے جو رشتہ دار ہیں، اس کے جو ارد گرد رہنے والے تمام لوگ اس سے بائیکاٹ کریں. اور اس طرح کا کوئی بھی واقعہ ہو، کہیں کسی کو پتہ چلے، کیونکہ بے شمار واقعات تو سامنے نہیں آتے گھروں میں جو ہو رہے ہیں. انور مسعود صاحب نے بھی اس کے حوالے سے ایک امبڑی کے نام سے نظم لکھی تھی بہت عرصہ پہلے. یہ ایک یونیورسل ریلیشن شپ ہے ماں بیٹے کا، ماں بچے کا، جو جانوروں میں بھی بڑا اسی طرح کا پیار اور وہ رکھتا ہے. لیکن ہمارے اگر مذہب میں دیکھیں، دین میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ میں تم سے پیار کرتا ہوں. یعنی انہوں نے بھی، لیکن شاید ایسے بدبخت جو ہیں وہ نہ ایسی آیات پڑھتے ہیں، نہ انہیں حدیث کا پتہ ہے، نہ ہی انہیں ماں کے رشتے کا تقدس کا پتہ ہے. اگر پتہ ہوتا تو وہ ہاتھ اٹھانے سے پہلے دعا کرتا کہ خدا را اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں. بہت شکریہ ابرار صاحب، اقرار صاحب اور ڈاکٹر نشابہ ہمارے ساتھ موجود تھے.